قادر خان مندوخیل صاحب، آج 23 مارچ، ویسے تو دہشت گردی کے خلاف ایک متفقہ قرارداد آدی تھی تو کیا ہی بات تھی. قومی سلامتی جیسے حساس ایشو پر سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیاسی قوتیں تقسیم ہیں. آپ پرٹیکولر کوئی ایک وجہ بتا سکتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں بہت سے عوامل ہیں جن کو شمار کیا جا سکتا؟ میرے خیال میں بالکل بہت سارے عوامل ہیں. یہاں تو جو اقتدار میں ہے وہ تو ہوں گے. ہر دور کی بات کرو، جو اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں اس کی جو منہ میں ہے وہ بول لیتے ہیں. جس کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں. کتنا اچھا ہوتا کہ سلامتی کمیٹی کے تقریب میں جس کو یہ خود قوم کے باپ کہتے تھے، اس باپ کی تقریری سن لیتے کہ وہ باپ کیا کہتا ہے قوم سے. اور کیونکہ یہ بقول ان کے شہریار آفریدی کے ہم نہیں کہتا ہے قوم کا باپ ہے، کیونکہ قوم کا باپ جو نا یہ وہ 3 سال کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں پھر یہ جو بہانہ بنا لیا ہے یہاں پھر میں رات 10 بجے یہاں میں مسلم لیگ نون کا بھی قصور سمجھتا ہوں. کیوں نہ وہ 55 سیٹوں والی بس کھڑی کر دیتے پارلیمنٹ کے سامنے اور رات 2 بجے جا کے عمران خان صاحب سے ان کو ملا دیتے کہ تم نے کیا مشورہ کرنا ہے. اچھا میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر وہ بس کھڑی بھی کر دیتے تو جو اگلی شام کو ان کی پریس کانفرنس آ گئی ہے اس میں تو انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ بھائی خان کو پیرول پر رہا کر دو. اب اس کا کیا مقصد؟ اس سے پہلے جو مذاکراتی کمیٹی تھی وہ بھی ون پارٹی ایجنڈا تھا، آج بھی ون پارٹی ایجنڈا ہے. رؤف حسن صاحب، گور خان صاحب سب کہہ چکے ہیں کہ ون پارٹی ایجنڈا ہے کہ خان کو رہا کر دو اور خان ہے تو پاکستان ہے. اور پھر مولانا صاحب کی لوگوں کی باتیں میں کل میرے ساتھ کامران مرزا صاحب تھے، انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے ہمارے احتیاط کا سب سے پہلے ہماری شرط یہ ہوگی پی ٹی آئی کے سامنے کہ آپ نے ہمارے ساتھ مل کے 26ویں ترمیم مسودہ اپنے ایکسپٹ کر لیے. اب سب سے پہلے تو آپ کو وہ ماننا پڑے گا. تو یہاں سب سے پہلے مدعا ان کا یہ، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ منع بھی کامران مرزا صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا، ہم نے منع کیا تھا. میں بتاؤں آپ کن کو منع کر دیا؟ پاکستان تحریک انصاف کو، کہ آپ نے اس مسودے پہ دستخط نہیں کرنے، مناسب نہیں لگتا. نہیں، مسودہ تو ایکسپٹ کر لیا نا. رؤف حسن صاحب نے تو یہ کہا کہ یہ تو مسودہ ہی ہمارا ہے. نہیں کیسے نہیں مانیں گے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تو پھر بےمانی ہے کہ آپ ایک آدمی کے ساتھ بیٹھ کے 4-10 ملاقاتیں کر کے آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کرتے ہو. گور خان صاحب نے بولا اس سے بہترین مسودہ ہی نہیں ہے، ہم صرف خان صاحب سے مشورہ کر لے. رؤف حسن صاحب نے کہا تو مسودہ ہی ہمارا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہمارا دستخط نہیں ہے تو پھر تو بیکار ہے. قادر بھائی، اگر ویسے چیف ویپ نے جب ریکویسٹ کی تھی اسپیکر قومی اسمبلی سے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں اجلاس سے پہلے، تھا بھی منگل کا دن، موقع بھی تھا، دستور بھی تھا، کوئی پرابلم بھی نہیں تھی، سر کرا دیتے. آپ ایسا نہ کریں نا، آئیڈیل سوچ آپ اپنی طرف نہ رکھیں نا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا. آپ کے سوال سے پہلے میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ 55 سیٹوں والی بس کیوں نہیں کھڑی کی مسلم لیگ نے. میں تو کہہ رہا ہوں ساتھ میں، ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، سن لو، ٹھیک ہے، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بس کھڑی بھی کر دیتے، خان سے تو ملاقات روز ہوتی ہے ان کی، اور چلو خان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہ جو 14 ارکان کے نام دیے وہ کس سے پوچھ کے دیے انہوں نے؟ اور مولانا صاحب کو کس نے بولا کہ ہم شمولیت کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب نے تو کہا کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم شمولیت کریں گے. ابھی عین ٹائم پہ رات 10 بجے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے شرط لگا لی خان سے ملاقات کی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ صرف قوم کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ صرف یہ ہے. میں ایک اور آپ کو مثال سنا دوں. میں سوال کر لوں، صاحب بیٹھے میرے چھوٹے بھائی ہیں ہمارے. ایک جملہ، ہمارے ہاں جو ہے نا، جو بندہ جمعے کے دن پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام جمعہ خان رکھتے ہیں. اگر رمضان کے مہینے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رمضان رکھ دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے اپنی جو احتیاط ہے اس کا نام ٹی ٹی پی کیوں رکھا؟ یہ ٹی ٹی پی کیوں رکھا؟ ایسی کیا بات ہے کہ اس سے مماثلت سے انہوں نے پہاڑ خان اور پتھر خان کیوں رکھتے ہیں نام؟ یہ بھی بتا دیں آپ کیا. نہیں، آپ کیا پھر پہاڑ خان اور پتھر خان کیوں رکھتے ہیں؟ نہیں مجھے بتائیں پھر آپ کیا نام پہاڑ خان اور پتھر خان کیوں رکھتے ہیں؟ گل خان کیوں رکھتے ہیں؟ وہ گل میں پیدا ہوا ہے. نہ کریں یار، خدا کا واسطہ، آپ کا جو دل کرے آپ رکھ لیں. مماثلت ہوتی ہے.